أصحابك وأهل بيتك يا حبيب محترم مکرم علامہ شیخ حسن ربانی صاحب الازہری، حضرت علامہ حافظ محمد امتیاز علی صاحب اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے انتہائی خوبصورت گفتگو محترم شیخ حسن ربانی صاحب سے سماعت فرمائی میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ ہے کہ جس کی کوئی اور مثال یا نظیر تمام انبیاء کی زندگیوں میں نہیں ملتی، اور اس کے بے شمار پہلو ہیں جس پر گفتگو کی جا سکتی ہے اور ہو سکتی ہے اور ہوتی رہے گی ساری زندگی قیامت تک، اور نئے نئے پہلو اور نئے نئے آسپیکٹس آف میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ بیان کرتے رہیں گے علماء فقہاء۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے، ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا، اور یعنی ہماری دنیا کی روایت ہے کہ محبوب کو محب تحفے دیتا ہے، گفٹ۔ ہر محب جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کو ایسا گفٹ اور تحفہ دے جو کبھی کسی نے کسی کو نہ دیا۔ تو معجزہ بھی آپ سمجھیں ایک قسم کا گفٹ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو دیتا ہے، اور وہ ایسا گفٹ ہوتا ہے کہ اس دور کے اندر اس نبی کے علاوہ پوری انسانیت میں کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ معجزے کا مطلب یہی ہے، معجزے کا مطلب ہی معجزہ کا یہی ہے کہ وہ ایسی چیز جو نبی کی ذات سے سرزد ہو، اور پھر انسانیت میں جو اس دور کے اندر انسان ان میں سے کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے، اس جیسا کر کے نہ دکھا سکے۔ تو گویا کہ یہ تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو دیتا ہے، اپنے محبوبوں کو دیتا ہے۔ انبیاء ان کے محبوب ہیں، اور پھر تمام محبوبوں کے محبوب حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 کو بیش انبیاء کرام کے تاجدار اور خاتم الانبیاء، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین رسول اور نبی، کہ جن جیسا اللہ تعالیٰ نے کسی کو تخلیق نہیں فرمایا، اور جو شان اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، کائنات میں پھر کسی اور نبی اور رسول کو نہیں عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین شخصیت ہے۔ تو آپ تصور کیجئے اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین اعلیٰ اور عرفہ تحائف اللہ تعالیٰ نے تحفے گفٹس اپنے حبیب کو دیے ہوں گے، اور ان میں سے بہترین اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ تحفہ جو ہے وہ میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہوتے ہوئے، یعنی سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر اپنی ملاقات کا نہ صرف شرف بخشا بلکہ ہم کلامی فرمایا، جو کہ امپاسبل ہے فزیکل ورلڈ کے اندر، جس فزیکل ورلڈ کے اندر تو ناممکن کو ممکن بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ ابھی آپ دیکھیں نا، ہم یہاں پاکستان یا پوری دنیا میں جہاز پہ سفر کریں تو وہ جو ایروپلین ہوتا ہے، جہاز ہوتا ہے، پلین ہوتا ہے، وہ اس کی جو باڈی ہے وہ کتنی سیکیور ہوتی ہے، حالانکہ یہ بالکل نچلے درجے کی ہم پرواز کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہلکا سا بھی اس کے اندر سراغ ہو جائے تو کوئی بھی زندہ نہیں بچتا، یعنی ہواؤں کا پریشر اور جو ہے باہر کی دنیا ٹالریٹری کا بہت چند ہزار کلومیٹر اوپر بلندی میں۔ تو آپ تصور کیجئے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی راکٹ کے، بغیر کسی اسپیس کرافٹ کے، بغیر کسی اسپیس شٹل کے، بغیر کسی اپنی فزیکل باڈی کے ساتھ، اور بغیر کسی آؤٹر پروٹیکشن
جو لوگ چاند پہ گئے، نیل آرمسٹرانگ اور جو اس کے ساتھ تھے لوگ، اور تو آپ دیکھیں ان کے لیے اسپیشل لباس تھا، اسپیشل راکٹ تھا، شٹل تھی، جو ان کو محفوظ پروٹیکٹ کر رہی تھی اس فضا کے اور اسپیس کے جو ہے نیگیٹو امپیکٹس تھے، انوائرمنٹل امپیکٹس تھے، ورنہ وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ کتنا اہتمام کیا گیا۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں 2020 میں ناسا نے کہا کہ ہم ایک مشن بھیج رہے ہیں، دوبارہ بھیجیں گے مشن چاند پہ، اور اس مشن بھیجنے کی کاسٹ پر انہوں نے کیا ایسٹیمیٹ کی، $28 بلین۔ کتنے؟ $28 بلین۔ کئی ملکوں کا اتنا بجٹ نہیں ہوگا پورے ملک کا۔ تو وہ ایک جو مشن انہوں نے چاند پہ بھیجنے کا پلان بنایا، وہ کاسٹ کرتا ہے $28 بلین۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کس دن ارینجمنٹس کے براق بھیجا، اور اسی طرح انہی کپڑوں میں، اسی لباس کے اندر جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں زیرتاً فرمائے حضور نے، یہ اللہ تعالیٰ نے تحفہ عطا فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی قربت عطا فرمائی۔ قرآن سورہ نجم کا دنا فتدلّا، کیا حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہوئے، فتدلّا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی شان کے لائق، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کے لائق اللہ کے قریب ہوئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ویلکم کرنے کے لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شان کے لائق سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، کہ دو کمانوں کا اتنی قربت ہوگی، اتنی کلوزنس، اتنی نیئرنس اور پروکسیمیٹی اتنی بڑھ گئی کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ تو کمانوں کا کل جمعے کو بھی بتایا کمان، جب ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں، ایک مینیفیسٹیشن اس کمان کی اور اس جملے کی یہ ہو سکتی ہے کہ جب دو دوست ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو اس طرح جب حق کرتے ہیں یا معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں تو ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو یہ ایک کمان بن جاتی ہے وہ، اور اسی طرح دوسرا ملتا ہے تو دوسری کمان بن جاتی ہے۔ تو جب ایک دوسرے کے ساتھ معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، تو جسم کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے، کوئی بیچ میں فاصلہ رہتا ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمبولکلی، میٹافورکلی یہ بتایا کہ اتنی کلوزنس ہوگی کہ تمام فاصلے مٹ گئے، تمام دوریاں مٹ گئیں۔ اور اسی طرح ایک اور پھر اس دور کے کلچر کے مطابق یہ بھی ٹریڈیشن بیان کی گئی کہ جب دو قبیلے جن کی آپس میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، بچپن سے لے کر اب تک پڑھتے آئیں گے، وہ قبائلی دور تھا، ٹرائبل پیریڈ تھا، اور ٹرائبل فائٹس ہوتی تھی، لڑائیاں ہوتی تھی، ڈسپیوٹ ہوتے تھے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، تو بات بات پر جھگڑے ہوتے تھے۔ تو جب دو ٹرائب آپس میں ملتے تھے، صلح کرتے تھے، تو وہ دو کمانے جو تیر کمان ہوتے ہیں، ان دونوں کو ملا کر اس میں سے ایک تیر جو ہے فائر کرتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ آج کے بعد ہمارا دشمن بھی ایک ہے، دوست بھی ایک ہے، ہم دونوں مل کر اپنا دفاع کریں گے۔ تو بہت کلوز رہتے شروع کیا۔ تو اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دور کے اندر استعمال ہونے والی چیزوں کی مثال دے کر سمجھایا کہ اتنی قربت ہو گئی، یعنی تمام دوریاں جو انسان، تمام فاصلے جو انسان جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہے یا کنسیڈر کر سکتا ہے یا امیجن کر سکتا ہے، وہ تمام فاصلے مٹ گئے، دوریاں مٹ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا قریب کر دیا، بلکہ اس کے اگلے الفاظ آیت کے یہ ہیں او ادنا، کہ صرف دو کمانوں جتنا فاصلہ نہیں رہا بلکہ اس سے بھی کم ہو گیا تھا، اور اس کم کی اللہ تعالیٰ نے لمٹ بھی بیان نہیں کی، یعنی لمٹ بھی بیان نہیں کی۔ تو اگر آپ مطلب سادہ الفاظ میں بیان کرنا چاہیں کہ اتنی قربت بڑی کہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان صرف خالق اور مخلوق کا فاصلہ رہ گیا،
عابد اور معبود کا فیصلہ رہ گیا، کریٹر اور کریٹر کا فیصلہ رہ گیا، باقی تمام فاصلے مٹ گئے۔ اور اس موقع پر جا کے جب کوئی اور نہیں تھا، صرف خدا تھا یا مصطفیٰ تھا، یعنی فرشتے کیا، نوری مخلوق کیا، ناری مخلوق کیا، ہر مخلوق نیچے رہ گئی، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق اور مالک اور اپنے کریٹر ہاں اس مقام پر پہنچ گئے جہاں پہ کوئی اور نہ تھا، خدا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں پہ پھر راز اور نیاز کی باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کی، جس کو قرآن نے کہا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کہ پھر محب نے اپنے محبوب سے وہ باتیں کی جو کی، وہ تمہیں بتانے والی نہیں، خاصا دی گل ہما آگے نہیں مناسب کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار بھی نہیں فرمایا کہ وہ خاص سیکرٹ ٹاکس تھی اور راز کی باتیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کی، اور اس تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا، اپنی صفات کا، اپنے افعال کا وہ رنگ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر چڑھایا کہ جب کوئی اور نہیں تھا، اس تنہائی کے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی صحبت سے وہ انوار و تجلیات ملے جس کا کوئی انسانی عقل احاطہ نہیں کر سکتی، تصور نہیں کر سکتی، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنی ذات نہ رہی، بلکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رب کی ذات کا مظہر بن گئی، اور حضور کی صفات آپ کی صفات نہ رہی، آپ کی صفات پر صفات الہیہ کا رنگ چڑھ گیا، آپ کے افعال نہ رہے، آپ کے افعال پر افعال الہیہ کا رنگ چڑھ گیا۔ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے تو اور ذات تھے، جب رب کی بارگاہ سے واپس آئے تو اور ذات تھے، اسی لیے پھر رب نے کبھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو حضور کا عمل نہیں کہا بلکہ اپنا عمل کہا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے یہ محبوب ان کو میں نے وہ قربت عطا فرمائی ہے کہ ان کا بولنا نہیں رہے گا، زبان ان کی ہوتی ہے، کلام میرا ہوتا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے حبیب اپنی خواہش نفس سے کلام بھی نہیں کرتے، جو کلام ان کی زبان سے نکلتا وہ نہیں ہوتا، تو قول خدا کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، اور سرکار کے کام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کام قرار دیا، جو سرکار کہہ دیتے وہ خدا کا کہنا ہوتا، جو کر دیتے وہ خدا کا کرنا ہوتا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کہ اے حبیب مکرم یہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی تھی، آپ نے نہیں پھینکی تھی۔ اب دیکھیں نا جملے کی کنسٹرکشن، پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی تھی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، کہ وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی تھی جو آپ نے پھینکی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، بلکہ وہ تو خدا نے پھینکی تھی، ہاتھ مصطفیٰ کا تھا، پھینکنے والا خدا تھا۔ پھر فرمایا بیت والی اِذْ یُبَایِعُونَکَ تحت شجرۃ یَدُ اللَّہِ فَوْقَ أَیْدِیہِم، یَدُ اللَّہِ فَوْقَ أَیْدِیہِم، کہ جب صلح حدیبیہ کے وقت صحابہ کرام نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی، بیعت جہاد کی، جب خبر آئی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی، اور ہاتھ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ہاتھ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، بیعت صحابہ کرام کر رہے تھے، ایک ہاتھ حضور کا تھا، ایک ہاتھ صحابہ کرام کا تھا، لیکن رب نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اے میرے حبیب یہ ہاتھ تیرا ہاتھ نہیں تھا،
देखने में तो तेरा नजर आता था, हकीकत में यदुल्लाह होता है के हाथों पर तेरा हाथ नहीं, खुदा का हाथ था। तो हुजूर के दस्ते मुबारक को अल्लाह ताला ने अपना दस्ते मुबारक करार दे दिया। और फिर सैयदना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बैत की तो फरमाया ये आप सैयदना उस्मान गनी का है, ये आप मेरा है। तो मैं सैयदना उस्मान गनी की तरफ से बैत करता हूँ। तो दोनों हाथ सरकार को जहां सल्लल्लाहु के थे, अल्लाह ने क्या हुजूर के हाथों को अपना हाथ करा दिया, यदुल्लाह फौका यदीही। यानी कोई काम सरकार तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो आपका अपना ना रहा, खुदा का बन गया। आपका कोई कौल अपना ना रहा, खुदा का बन गया। आपका कोई अमल अपना ना रहा, खुदा का बन गया। आपकी कोई शान अपनी ना रही, खुदा की बन गई। आपकी कोई सिफत अपनी ना रही, खुदा की बन गई। और सरकार तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का, सिफात का, आमाल का, अफ़आल का मज़हर अदब बन गई। सरकार तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, वो कुर्बत अल्लाह ताला ने अता फरमाई। सरकार तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज किया। आप देखें इतनी कुर्बत के अंदर, शेख हसन ने भी बात की, इतनी कुर्बत के अंदर जो तोहफा दिया जाए उसकी कदर करते हैं या बेकदरी करते हैं जी? आपके इंतहाई क्लोज फ्रेंड ने, महबूब ने आपको कोई तोहफा दिया हो, आप उसको फेंक देंगे या संभाल के रखेंगे जी? अगर तो वाकई आपका महबूब है तो फिर अपनी जान पर खेल कर उसकी हिफाजत करेंगे। ऐसा है कि नहीं? अगर वाकई वो महबूब है जिसने आपको गिफ्ट किया है और सही मानों में महबूब है, तो बंदा फिर अपनी जान पर खेल कर उसकी हिफाजत करता है। आप देखिए अल्लाह ताला ने सरकार को जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज का मोजज़ा जो अता फरमाया, कितना अजीम मोजज़ा था, जो 1,24,000 कौम पेश अंबिया इकराम में से किसी को अल्लाह ताला ने शान के साथ अता नहीं फरमाया, इतनी अजमत और रिफत के साथ अता नहीं फरमाया। तो इतना अजीम मोजज़ा अता करके, इंतहाई अपनी कुर्बत अता करके, जैसी कुर्बत अल्लाह ताला ने किसी को अता नहीं फरमाई, उस कुर्बत के अंदर अल्लाह ताला ने एक तोहफा अता फरमाया। कुछ को सरकारें तो जहां को अता फरमाए, वो अत्तहियात। जब हुजूर अल्लाह की बारगाह में गए तो हुजूर ने भी तोहफे पे हुजूर की अल्लाह की बारगाह में पेश किए। फरमाया अत्तहियात, हम हर रोज कई मरतबा पढ़ते हैं, अत्तहियात लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ये 3 तोहफे थे जो हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खालिक और मालिक की बारगाह में पेश किए। अत्तहियात लिल्लाह, क्या है मेरे मौला, अत्तहियात तेरे लिए। अत्तहियात क्या होता है? जुबानी जो मेरी इबादत है, वो इबादत, वो कलिमात सालिया जो मैं अपनी जुबान से अदा करता हूँ, वो फकत तेरे लिए है। इसके अंदर किसी किस्म का कोई लालच, कोई तमा, कोई हिस्स, किसी चीज का कोई फायदा नहीं। जो कुछ भी मेरी जुबान से निकलता है मौला तेरे लिए। अत्तहियात लिल्लाह वस्सलावात, सलावात बदरी इबादत की तरफ इशारा है कि जो इबादत मैं अपने जिस्म के जरिए करता हूँ मौला, वो भी फकत तेरे लिए है। इसके अंदर किसी किस्म का कोई दिखावा, कोई रियाकारी नहीं। और फिर फरमाया वत्तय्यिबात, माली इबादतें, जो माल के जरिए मैं खर्च करता हूँ, माल के जरिए मेरी बंदगी करता हूँ मौला, वो भी तेरे लिए। तो आप बताइए इन 3 चीजों के अलावा और हम क्या करते हैं? हुजूर ने फरमाया मौला मैं सारे का सारा तेरा हूं, मेरा सरापा फकत तेरा है। मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरा अमल नहीं है, मेरा खाना नहीं है, मेरा चलना नहीं है, मेरा उठना नहीं है, मेरा बोलना नहीं है, दुश्मन के साथ लड़ना नहीं है। जो कुछ भी है मौला तेरा है, तेरे लिए मैं सारे का सारा तेरा हूं। मेरे जिस्म का एक एक रूमा मौला तेरा। तो अब इसको कहते हैं खुद सुपुर्दगी, सेल्फ सबमिशन। फरमाया कि हुजूर
نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا. اللہ نے تحفہ عطا فرمایا, السلام علیکہ ایھا النبی, اے میرے حبیب تو نے اپنی ہر چیز مجھے عطا کر دی اور تو میرا ہو گیا. تو نے ہر چیز مجھے عطا کر دی, اب ہم تمہیں عطا کرتے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی, اے میرے پیارے محبوب نبی, تمام سلامتیاں جس طرح کی جو سلامتی ہو سکتی ہے تیرے لیے, اور اگر کسی کو سلامتی ملتی ہے کسی اور کو وہ تیرے صدقے سے ملے گی, تیرے وسیلے سے ملے گی. کسی کو پروٹیکشن, سیفٹی, سلامتی, پیس, امن, جو کچھ بھی ملے گا, اے میرے محبوب میں نے تجھے ایمبوڈیمنٹ آف پیس اینڈ سیفٹی سیکیورٹی بنا دیا ہے. جس کو جو امن ملے گا تیرے قدموں کی خیرات سے ملے گا. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ, میری تمام رحمتیں تیرے لیے. رحمتیں کیا, میں نے تیری ذات کو ہی رحمت بنا دیا ہے. اے میرے حبیب آپ کو میں نے رحمت کیا عطا کرنی ہے, آپ کی ذات کو ہی رحمت بنا دیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, آپ کی ذات جو ہے پوری کائنات کے لیے. عالمین کہا اللہ تعالیٰ, جیسے فرمایا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین, اسی طرح فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو بتا دیا کہ اے میرے حبیب اس پوری کائنات کے اندر جس کا میں رب ہوں, ہر اس مخلوق کے لیے تو رحمت ہے. تو جس طرح میری رحمت پوری کائنات کے لیے, جس طرح میری ربوبیت پوری کائنات کے لیے, کوئی شخص میری ربوبیت سے خارج نہیں ہے, تیری رحمت سے کوئی خارج نہیں, تو آپ کو رحمت بنا دیا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میری تمام برکتیں وہ تیرے لیے اور تیرے صدقے سے ملیں گی جس کو بھی ملیں گی. تو اپنی رحمت بھی مصطفیٰ کو بنا دیا, برکت بھی مصطفیٰ کو بنا دیا, سلامتی بھی مصطفیٰ کو عطا کر دی. اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت دیکھیے. حضور اتنی قربت میں پہنچ کر یہ ہمیں نہیں بھولے, فوراً اللہ تعالیٰ کا یہ نہیں کہا کہ مولا تیرا شکریہ, تو نے مجھے بہت تحفے عطا کر دیے, نہیں کہا, بلکہ فوراً کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پہلا حصہ کیا تھا, پہلا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ تین جملے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم, تین الفاظ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اللہ کے لیے. اس کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ جس طرح اوپر والے تین جملے اسی طرح نیچے والے تین جملے جو ہیں وہ اللہ کے ہیں حضور کے لیے. اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, کہ مولا فقط میں نہیں, میں یہاں پہ پہنچ کر بھی کہ تیری بارگاہ کی ایسی قربت میسر ہے جو کائنات میں کسی مخلوق کو نہیں, یہاں پر پہنچ کر بھی میں صرف اپنے لیے نہیں لے کے جاؤں گا, میری امت بھی پیچھے ہے, میرے غلام بھی پیچھے ہیں. السلام علینا, مولا مجھ پر نہیں, السلام علیکہ کا کیا مطلب ہوتا ہے, آپ پر. السلام علیکہ کا کیا مطلب ہے, آپ پر سلام ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ, حضور نے فرمایا السلام علینا, مولا صرف مجھ پر نہیں, ساتھ میری امت کو بھی شامل کر سکتے. میں اس وقت خوش ہوں گا جب اس فضل برکت سلامتی کے اندر میرے ساتھ میری امت بھی شامل ہوگی. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اور اس کے ساتھ ساتھ جو صالح بندے ہوں وہ بھی نیک صالح متقی پرہیزگار. علماء مفسرین شارحین بیان کرتے ہیں کہ صالحین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ کیا, علینا کے اندر اپنے گناہگار امتیوں کو شامل کیا. کہ اگر علیحدہ سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی شان تھی, اللہ مالک ہے, ہو سکتا ہے انکار کر دیتا, تو حضور نے پہلے ہی گناہگاروں کو اپنے ساتھ ملا لیا کہ اللہ انکار نہ کرے. محبوب کی بات کا, ریکویسٹ کا انکار نہیں کیا جاتا. تو میں السلام علینا, مولا میرے ساتھ میرے گناہگار امتیوں پر بھی فضل فرما, انہیں بھی رحمت فضل کرم عطا فرما. اور جو نیک صالح بندے ہیں وہ تو تیرے صالح بندے ہیں ہی, ان پر تو کرے گا ہی. عباد اللہ الصالحین. اس کے بعد فرشتوں نے گواہی دی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ فرشتوں کا
اس کے اندر اتنی قربت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ ہمارے لیے، جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ اللہ کی بارگاہ میں کہا ہوگا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ نے فرمایا ہوگا کہ اے میرے محبوب، جس طرح تمہیں تحفے عطا فرمائے ہیں تیری امت کو بھی دے دیتے ہیں۔ وہ نماز جو ملی وہ اس درجے کی قربت کے اندر محبوب ترین نبی کو اللہ تعالیٰ نے محبوب ترین امت کے لیے دی، اور جو ہم اس کا حل کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ یعنی دنیا میں اگر کسی نے تم بالکل گھٹیا سا معمولی سا تحفہ بھی دیا ہو نا، تو اگر سچا محبوب ہو اور سچا محب ہو تو وہ اس کی بہت حفاظت کرتا ہے۔ تو ہمارے سب سے اعلیٰ دینے والے بھی سب سے اعلیٰ، لانے والے بھی سب سے اعلیٰ، اور جو اس کا حال ہم کرتے ہیں۔ جی پاکستان کے ایک شاعر تھے سید ضمیر جعفری، آخری جملہ دوست، سید ضمیر جعفری صاحب انتقال فرما کے بہت عرصہ ہوا، مزاحیہ شاعری کرتے تھے۔ تو انہوں نے نا ایک دفعہ وہ مشاعرہ تھا 14 اگست کے موقع پر، وہ کہتے ہیں قائد نے تلقین کی تھی، قائد نے تلقین کی تھی اتحاد ایمان یقین کی۔ تو یہ ہمارا لوگو ہے نا، مگر پاکستان کا نشان دیکھیں تو نیچے لکھا ہوتا ہے۔ تو قائد نے تلقین کی تھی اتحاد ایمان یقین کی، اور ہم نے خوب توہین کی اور خاص کر انتین کی۔ تو یہ حال ہمارا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ جو سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کے آئے۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم، کتنا ٹائم لگتا ہوگا 5 وقت کی نماز کو ساری جمع کر کے، کتنا 24 گھنٹے میں ٹائم لگتا ہوگا، شاید گھنٹہ بھی نہ لگے، لیکن ہمارے پاس اپنے لیے اور اپنے محبوب نبی محبوب رسول کے ذریعے آیا ہوا ہمارے محبوب خالق اور مالک کا تحفہ، ہم اس کی اتنی بھی قدر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ علامہ عاطف حبیب صاحب نے ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں